منکروں کا اعتراض ہے کہ نمل آیت نمبر 20، 21، 22 ملک شام سے یمن تک جانا اور پھر واپس آنا یہ ہدہد جیسے پرندہ کے لیے ناممکن ہے۔ ایک بات تو یہ کافروں کی بیان کی کہ وہ کہتے ہیں یہ سورہ نمل میں جو بیان ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کی حاضری لی تو ہدہد کو گم پایا تو کہا یا وہ کوئی عذر پیش کرے گا یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، تو وہ آ گیا، اس نے کہا میں تو حضرت ملکہ سبا کا ملک دیکھ کر آیا ہوں، یمن سے وہاں سے خبر لا، تو اس پر کہتے ہیں کہ شام اور یمن میں بہت فاصلہ، تو اس طرح ناممکن ہے کہ ہدہد جو ہے نا وہاں پہنچے اور آ جائے واپس۔ سارا سوال جو ہے نا بے بنیاد ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ کسی نے پرندوں کی پرواز کا حساب لگا دیا کہ اس سے زیادہ نہیں اڑ سکتے، تیز رفتار پرندے بھی ہیں، سست رفتار بھی ہیں، تو پہلے کوئی ایسا ثبوت دینا کہ ہدہد بیچارہ اڑ نہیں سکتا۔ دوسرا اس سے بھی صاف بات یہ ہے کہ اس نے کہاں آتا کہ وہ ایک دن میں گیا تھا اور آیا، کوئی بات نہیں۔ اور سلیمان کا علیہ السلام کوئی نہیں کہ وہ روزانہ حاضری دیتے تھے، کئی دن کے بعد انہوں نے حاضری دی ہوگی، اور ہدہد اس دوران میں کئی دن جو ہے نا غیر حاضر رہا، وہ سارا چکر لگا کے آ گیا۔ دن وہاں قرآن مجید میں کوئی نہیں بیان ہوا کہ وہ ایک ہی دن میں گیا اور آیا تھا۔ حل کرنا ہو اور بے ایمان نہ مرنا ہو تو کئی راستے ہوتے ہیں، تو خام خواہ انکاری کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے تو الگ بات۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات لکھی ہے کہ چونٹی کو کیسے معلوم ہوا کہ لشکر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا؟ اب ہم انسانوں نے اپنی طرف سے فرض کر لیا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں بہت حوالے دیے انسائکلوپیڈیا وغیرہ کہ ان جانوروں کا ہم سمجھتے ہیں ان میں سمجھ عقل کوئی نہیں، یہ آپ ہی ہم بڑے بنے پھرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایسی عقل دی ہے کہ انسان اس کے مقابلے میں بالکل حقیر ہے۔ شہد کی مکھی دیکھیں نا جس طرح وہ بناتی ہے چھتا، کوئی مہندس نہیں بنا سکتا، انجینئر نہیں بنا سکتا، اس کا جو ہے نا طول عرض اس طرح ہوتا ہے کہ رائی برابر جگہ خالی نہیں رہتی، اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بناتی ہے کھانے، اور بالکل جتنا مرضی آپ ماپیں نا رائی برابر فرق نہیں پڑتا جنیٹری کے لحاظ سے۔ تو ہدہد کی جو تقریر قرآن مجید نے نقل کی ہے کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے توحید کا بیان کیا کہ میں نے قوم دیکھی ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی ان چیزوں کی پوجا گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ کے سوا کون پوجا کے لائق ہے، جو ہر اس سے پتہ چلتا کہ وہ ساری مخلوق ہے اللہ کو، رسولوں کو، سب کو پہچانتی ہے۔ با منو تو مردہ بات اللہ، رومی کہتے ہیں یہ آگ مٹی پانی جو ہے نا ہوا ہمارے لیے مرے ہوئے ہیں، حق کے لیے زندہ ہے، وہ ان سے باتیں بھی کرتا ہے، یہ اس سے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی اپنی اپنی زبان، اللہ تعالیٰ ان سے سب گفتگو کرتا، اس لیے یہ کوئی بات نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، ایک انصاری نے آ کر عرض کیا کہ میرا اونٹ وحشی ہو گیا، وہ نکیل نہیں ڈالنے دیتا، باغ میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، پھاٹک بند کر کاٹنے کے لیے دوڑتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ وحشی ہو چکا، آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ نے فرمایا نہیں کھول۔ جب دروازہ کھولا تو اونٹ جو تھا نا وہ اپنی گردن زمین کے ساتھ لگا کر اس طرح آیا، آپ نے بغل میں لیا، اس کے کانوں پر تھپکی دی، نکیل لی، اس کے ناک میں ڈال دی، پکڑا دیا، اور ساتھ فرمایا کہ شکایت کرتا ہے کہ تم لوگ کام زیادہ لیتے ہو، چارہ نہیں ڈالتے، اس مخلوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، خدمت میں تمہارے لگا دیے ہیں تو چپ رہتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ ظلم کیوں کرتے؟ تو لوگوں نے اس موقع پر پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ اونٹ آپ کو جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا سوائے بگڑے ہوئے چند جنوں اور انسانوں کے زمین و آسمان کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کر ہوں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا جب آپ کو نبی مقرر کیا گیا تو آپ گزرتے تھے تو ترمذی شریف میں آتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کہتے ہیں میں اب تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس لیے یہ سوال جو کرتے ہیں نا اپنی تنگ نظری کا ثبوت دیتے کم عقلی کا، ورنہ اللہ کی کائنات کو کس نے ماپا، اس میں سب کوئی ممکن ہے۔ وہ جو چاہے کرے، چونٹیوں کو ہی بتا دیتا کہ یہ لشکر سلیمان علیہ السلام کا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام کا ادب بھی کیسے کیا۔ چونٹی نے یہ نہیں کہا کہ جانتے بوجھتے کچل دے گی، وہ مانتی تھی کہ پیغمبر اور اس کے ساتھی اس طرح جان بوجھ کے ظلم نہیں کرتے۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو، دھیان ہی نہ ہو اور ہم کچلے جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ جانتے بوجھتے کچلیں گے، جانتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ظلم نہیں کرتے۔ تو چونٹی کو اگر پتہ چل گیا تو حیران نہ ہو۔ پھر لکھا کہ شیشہ سے کور حوض سے ملکہ اسبات توحید تک کیسے پہنچ۔ دو باتیں ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا آئی نا ملاقات کے لیے تو پہلے ہی حکم دے دیا کہ ایک شیشے کا محل تعمیر کرو اور اس کا فرش ایسا بناؤ کہ وہ چمکتا ہوا پانی نظر آئے۔
تو اس تو کہتے ہیں 7 منزل نیچے حوض کے پانی تھا، پانی پوری کوئی نہیں، شیشہ ہی ایسا تھا کہ وہ چمکتا ہوا کیوں لگتا تھا جیسے پانی لہریں مار رہا۔ تو سلیمان علیہ السلام آگے اپنا تخت بچھوایا، گزر کر جانا تھا اس فرش سے، تو اس سے 2 مقصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ اس نے جو تحفے تحائف بھیجے اور اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں امتحان کر لوں گی کہ وہ دنیا کا کوئی حکمران ہے جو علاقے چھیننا چاہتا ہے اور حکومت کا بھوکا ہے، پھر تو یہ چیزیں لے گا کہ آ گئے ہیں میرے پاس تحفے بغیر لاٹھ جنگ کے۔ مگر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا تم ان تحفوں سے مجھے بہلانا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دے رکھا وہ اس سے بہت زیادہ ہے، مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں۔ جب یہ واپس گیا تو ماں سمجھ گئی کہ یہ دنیا کا کوئی لالچی نہیں، اور آپ نے خط بھی لکھا کہ اسلام لے آ تو اور تیری قوم جو ہے نا وہ محفوظ رہو۔ تو ایک تو آپ نے جو اتنا محل بنایا نا دکھانے کے لیے کہ دنیاوی شان و شوکت کے لیے مجھے علاقوں کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا کہ میں نے خواب میں بھی دیکھا ہوگا۔ یہ بات بھی اس نے دیکھی کہ جن دولتوں پر اور چیزوں پر ہم فخر کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس اس سے بدرجہ بہتر چیز۔ اور دوسری بات جیسے وہ شیشے کو چمکتے ہوئے دیکھ کر سمجھی نا پانی، اس سے بھی اسے جب آپ نے سمجھایا کہ نہیں یہ شیشہ ہی ہے صرف مغالطہ لگا، تو مغالطے سے اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس طرح چمکتے ہوئے شیشے کو میں نے پانی سمجھ لیا حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، اسی طرح ہم نیک بندوں میں دیکھ کر نا کچھ باتیں کہ مردہ زندہ کر دیا، یہ کر دیا، معجزے نبیوں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، اصل میں سب کچھ اللہ ہوتا ہے، پردے میں اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نبیوں رسولوں نے کیا کرنا، دوسرے وقتوں میں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں وہ بگاڑ سکتے، ان کی بے بسی اور عاجزی سامنے آ جاتی ہے کہ ظالم لوگ اتنے ظلم کر اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ کو ہنگامی طور پر اللہ تعالیٰ مدد فرما دے نا معجزہ، اسی لیے علماء اسلام لکھتے ہیں کہ معجزہ پیغمبر کا اختیاری نہیں ہوتا، اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ ما کان لرسول نہیں یات بآیات الا بإذن، کوئی معجزہ نہیں وہ دکھا سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب حضور سے لوگ زیادہ معجزے مانگتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انما الآیات عند اللہ، معجزے اللہ کے پاس ہیں، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ شفیق میرا خیال ساتھ ہی تھا نا جب وہ مولوی محمد حسین بھی آئے تھے، شیعہ لوگ اکٹھے تھے، میں نے کہا یار تمہاری محفل میں تمہیں امام مہدی علیہ السلام جن کو تم سمجھتے ان کے اس دور میں ہیں اور امام ان کی ایک روایت ہی سناتا ہوں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ لوگوں نے امام سے پوچھا یہ پیغمبر جو ہیں یہ بشر کیوں ہیں؟ بڑے نقطے سے روایت سے عرض کہ بشر کیوں اللہ نے رسول اور نبی بنائے؟ تو امام نے سمجھایا کہ اگر وہ بشر اور رسول جو نبی اور رسول بشر نہ ہوتے تو لوگ ان کی پیروی کس طرح کرتے، ان کی سنت پر عمل کیسے کرتے؟ لوگوں کے پاس تو بہانہ ہوتا یہ نوری ہے انہوں نے یہ نیکیاں کر رہی ہوں گے، ہم خاکیوں سے ہوتی ہیں، اس لیے لازمی تھا کہ وہ انہی میں سے ہوتے اور وہ ساری چیزیں جن کے اندر ہے نا شہوت بھی اور بھوک بھی اور غصہ سب ان میں ہوں، پھر نیک رہ کر دکھائیں تو نمونہ بنتے ہیں، ورنہ کوئی دوسری جنس ہوتے انسانوں کے لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتے۔ پھر یہ سوال کیا کہ انہیں معجزے کیوں ملتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر وہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے معجزہ ساتھ ہی نہ کوئی نشان ہی نہ ہو تو اس طرح سے جس کا جی چاہے نبی بنتا، پھر اللہ کی طرف سے پروانہ تقرری ہونا چاہیے نا کہ واقعی میں نے مقرر کیا کوئی علامت، کسی کو جو ایسا سانپ بن گیا، کسی کے ہاتھ چمکا، کسی کو مردہ زندہ کرنے کے، تو اللہ کی قدرت کا کوئی نشان ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ نہیں یہ کام کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی تائید معجزے اس لیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مشکلیں کیوں آتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں، فرمایا یہ متوازن رکھنے کے لیے معجزے ہی رہتے ہیں نا لوگ خدا بنا لیتے ہیں، یہ پہلو بھی برابر کر دیا کہ معجزے میری طرف سے ہوتے ہیں، ورنہ دیکھ لو ساری مصیبتیں ان پر بھی آ رہی ہیں، بے بس مخلوق ہے خدا نہیں۔ یہ تینوں سوال جو اس میں تھے کہ بشر کیوں ہیں، معجزے کیوں ملتے ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ان کا بیان تھا۔ تو جو ملکہ نے سمجھا نا ایک تو شان و شوکت والی بات، میں جن خزانوں پر فخر کرتی تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس ویسے محلات ہیں، دوسری طرف وہ بھی مغالطہ سمجھ میں آ گیا کہ جیسے چمکتے ہوئے شیشے کو سمجھ لیا نا پانی، اسی طرح مغالطہ کہ کچھ نیک بندوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کمال دیا خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی لیے مولوی غلام مسعود رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بازگاہ خریدنے کے لیے آئی نا عورت تھی بڑی خوبصورت، یوسف علیہ السلام نیلام ہو رہے تھے، تو دیکھ کر اس نے کہا تو ہی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، تو ہی خدا ہے اور کون سا خدا ہے؟ آپ کے حسن کی وجہ سے مغالطہ کھا گئی، یہی جو ہے نا شیشے کو اس نے سمجھ لیا پانی، تو آپ نے فرمایا ایک قطرے ول ویکھ نہ پلی وگدائی بہر اگائیں، تو ایک قطرے پر دھوکہ کھا گئی، سمندر بہرا آگے چار قطرہ وچ خاک رلیسی بہر کتے سامنے،
قطرے کا کیا، مٹی میں ڈالو ختم ہو گیا، سمندر کی کوئی انتہا۔ اے بی بی میں بندہ جس دا اسے دا جگ سارا، جس دی سنا کرم دا قطرہ سورج دا انگیارا۔ اتنا بڑا سورج جہانوں کو روشنی حرارت دے رہا، اس کے قطرہ ہے ایک چھینٹا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو بیان کیا نا، دونوں باتیں، سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت بھی سمجھ میں آئی کہ یہ دنیا کا کوئی بھوکا نہیں، اس کے پاس سب کچھ، اور وہ بھی کہ مغالطہ کھا جانا چند کمالات سے اور سمجھ لینا کہ یہی خدا ہے، یہ بھی غلط بات۔